رعد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آسان فہم قرآن کے 27ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم سورہ قریش پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تابا، ماتا اور زادہ 3 عربی افعال کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نکات تعلیم کے لیں گے. شروع کرتے ہیں ہم سورہ قریش سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. لی یعنی لیے ہے، رائٹ، لی یعنی لیے ہے یا سبب ہے، تو سبب لإیلاف مانوس کرنے کا سبب. ایلاف جو ہے مانوس کرنا ہے، الفت سے اردو کا لفظ الفت ڈالنا، مانوس کرنا. لإیلاف مانوس کرنے کے سبب. کس کو؟ قریش کو. لإیلاف بولیے ترجمہ. لإیلاف مانوس کرنے کے سبب. لإیلاف مانوس کرنے کے سبب. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب یا مانوس کرنے کے سبب قریش کو. سمجھ رہے نا آپ؟ اردو توڑی ہوئی اردو ہے، لیکن اگر آپ پلٹا دیں تو کوئی بات نہیں. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، یعنی قریش کو مانوس کیا اللہ تعالیٰ نے. کس سے؟ سردی اور گرمی کے سفروں سے. یعنی اتنا سب انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ صورت دراصل ابتدائی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مکے میں نازل فرمائی قریش کو مخاطب کرتے ہوئے بنیادی طور پر کہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ گھر دیا ہے بیت اللہ اور اس کا خادم بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم کو امن نصیب ہوا ہے. چونکہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اس لیے جب وہ سفر کرتے تھے تو کوئی بھی ان کے تقدس اور احترام کی وجہ سے کہ بھئی یہ کعبے کے متولی ہیں، یہ مقدس لوگ ہیں، ان کو چھیڑتا نہیں تھا، ورنہ سارا عرب جو ہے اس میں لوٹ مار پھیلی ہوئی تھی. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کیا کہ تجارت کے سفروں کا آغاز کیا. سردی میں یہ لوگ کدھر جاتے؟ جہاں گرمی ہوتی ہے زیادہ، سردی میں ساؤتھ کی طرف، یمن کی طرف، اور گرمی میں شام اور فلسطین کی طرف. اور یہ بہترین بزنس جو ہے ان کا چلتا رہتا، اور اس سے مکے کی معیشت، اکانومی کو بڑا سپورٹ تھا، کیونکہ مکے میں کوئی ایگریکلچر نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ اس کعبۃ اللہ کی بدولت ان کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے سبب قریش کو. کیا مانوس کرنا؟ ایلافہم، ان کا مانوس کرنا. ایلافہم ان کو مانوس کرنا. ایلافہم ان کو مانوس کرنا. رحلۃ الشتاء، رحلہ یعنی سفر. آپ اگر عربی ایریا میں دیکھیں یا عمرے کے رحلہ سعیدہ لکھا ہوتا ہے، ہیپی جرنی. رحلہ یعنی سفر. رحلہ اردو میں رحال، مرحلہ ہو سکتا ہے، ایک سٹیج. رحلہ بہرحال سفر ہے. رحلت فرما گئے اردو میں ہے، رحلت فرما گئے، فلاں صاحب رحلت فرما گئے، یعنی آخرت کی طرف کوچ کر گئے. رحلت الشتاء والصیف، سفر سردی کا اور گرمی کا. شتاء یعنی سردی کہتے ہیں. کیسے یاد رکھیں گے؟ شتاء یعنی سردی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے سردی جب زیادہ ہو تو شیورنگ ہوتی ہے، سردی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. بہرحال یاد رکھیے آپ، شتاء یعنی سردی، اور شیورنگ بھی ہوتی ہے سردی میں، تو شتاء یعنی سردی. والصیف تو دوسرا سیزن رہا گرمی. رحلۃ الشتاء والصیف. دیکھیے برین کو لنکس چاہیے، الفاظ کے معنی یاد رکھنے کے لیے کوئی بھی لنک اگر مل جائے ہم کو تو اس سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ لنکس بتا رہے ہیں آپ کو. رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفروں سے
इलाफीम यानी उनको मानूस करना, अल्लाह ताला ने उनको मानूस किया सर्दी और गर्मी के सफरों से। लिइलाफी कुरैश, फिर से तर्जुमा कीजिए, मानूस करने के सबब कुरैश को, इलाफिहिम उनको मानूस करना, रिहलत शिताई वस्सैफ सफर से सर्दी के और गर्मी के, शिता यानी सर्दी, सैफ गर्मी, शिता सर्दी, सैफ गर्मी, और रिहला सफर, रिहलत शिताई वस्सैफ सफर से सर्दी के और गर्मी के अल्लाह ताला ने उनको मानूस किया। उसके सबब क्या करना चाहिए उनको, फलयाबुदू, फ यानी पस, फ यानी पस। एक और कंस्ट्रक्शन है ये, एक और कायदा है कि लियाबुदू, ली जब सामने आता है तो इसका मतलब ये होता है चाहिए के, लियफ़अल चाहिए कि वो करे, लियफ़अलू चाहिए कि वो सब लोग करें, लितफ़अल इस तरह से। तो लियाबुदू चाहिए कि वो सब इबादत करें, लियाबुदू चाहिए कि वो सब इबादत करें। लियाबुदू के साथ फा मिलने से उसको फलयाबुदू बना दिया गया है, फलयाबुदू, बस चाहिए कि वो इबादत करें। रब्ब हादल बैत, रब की, हादल बैत इस घर के, तर्जुमा कीजिए फिर से, फलयाबुदू बस चाहिए कि इबादत करें, रब्बा रब की, हादल बैत इस घर के, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, अल्लज़ी जिसने, अतअमा खिलाया, अतअमा खिलाया, तामा खाया, अतअमा खिलाया। हमने इससे पहले कहाँ देखा था इसको, खाने के बाद की दुआ में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना खिलाया हमें, अतअमा खिलाया हुम उनको, जिसने खिलाया उनको, मिन जू भूख से खिलाया, और वह आमनहुम, आमना यानी अमन दिया। देखिए आमना के दो माने हैं, एक है ईमान लाया, बंदे के हिसाब से वो ईमान लाया है, और अल्लाह के हिसाब से अमन दिया है। जब बंदे के लिए इस्तेमाल होता है तो ईमान लाया, और आमना यहाँ पर मुराद अल्लाह की तरफ से अमन दिया। अमीना अमन में हुआ, आमना अमन दिया। इसीलिए मुमिन ईमान लाने वाला है, और अल्लाह की एक सिफत है मुमिन यानी अमन देने वाला। अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, ठीक है ना। तो मुमिन बंदे के लिए हो तो ईमान लाने वाला, और अल्लाह के लिए हो तो अमन देने वाला। समझ में आ गया। तो आमना यहाँ पर मुराद है अमन दिया, हम उनको, आमनहुम मिन खौफ, खौफ से उर्दू में हम कहेंगे खौफ में, चूंकि उर्दू में खौफ से अमन की वजह खौफ में अमन अच्छा लगता है, तो इसलिए मुतरजमीन ने उसको किया अमन दिया उन्हें खौफ में। अतामहुम मिन जू, अतामा खिलाने का अपोजिट भूख है, तो इस तरह जू का माना आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अतामा का माना याद हो गया तो उसका अपोजिट जू होगा यानी भूख। इसी तरह अमन और खौफ तो आप जानते ही हैं, और खौफ भी याद हो आपको, उर्दू का लफ्ज़ है, तो आमना का मतलब अमन दिया, ईमान लाया नहीं हो सकता यहाँ पर। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इस सूरत को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह ला सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरैश को इस बात की याद दहानी करवाई कि तुमको मैंने सर्दी और गर्मी के सफ़रों से मानूस किया, इस बैतुल्लाह के बदौलत जो है अमन दिया, जिसकी बुनियाद पर तुम्हें बहुत कुछ मिला, तुम्हें खाना पीना मिला, तुम्हें अमन मिला, तो तुमको इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। तो पैगाम तो आम है, हम भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें भी खिलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी अमन दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी सफ़रों से भी मानूस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जाते आते हैं, अब तो अच्छी सवारियां हैं, खुद शहर के अंदर सफ़र करते हैं, शहर के बाहर सफ़र करते हैं, ट्रेनों में, बसों में, जहाज़ों में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी उसी ने ये सारा मुसख्खर किया है, जो दुआ पढ़ते हैं सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, तो उसकी इबादत हमको करनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ कारी इमरान खान से कि वो आएँ और आपको इसकी प्रैक्टिस कराएँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. لإیلاف قریش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. داوين سنا فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم پھر سے حروف علت والے 3 افعال کریں گے. ناظرین یاد رکھیے گرامر کی یہ پریکٹس ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کر رہے ہیں. ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ بولیے، بتائیے، اشارے کیجئے، مل کر پڑھیے، شوق سے محبت سے کریے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے. انشاءاللہ اس طرح سے آپ بہت آسانی سے سیکھیں گے. اسی کو ہم ٹی پی آئی کہہ رہے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تابا، ماتا اور زادہ. تابا یعنی توبہ کی، اصل میں پلٹا. تابا یعنی پلٹا، بندے پر اپلائی ہوگا یہ تو توبہ کی. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آئے گا تو توبہ قبول کی، بندے کی طرف پلٹا. تابا یعنی پلٹا یا توبہ کی. دوسرا فعل ہے ماتا، وہ مر گیا یا وہ مرا. ٹھیک ہے، ماتا مرا. ماتا ماتو. متا متم، قرآن میں ہے افئم مت فہم الخالدون. متا متم، متو متنا. اسی طرح تیسرا ہے زادہ، اس نے زیادہ کیا. ربی زدنی علما، اے رب میرے زیادہ کر مجھ کو علم میں. یہ تینوں افعال جیسے تابہ ہے، ماتا ہے اور زادہ ہے، قرآن کریم میں کئی بار آئے ہیں. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ان افعال کی پریکٹس کرائیں. حاضرین اور ناظرین شوق سے کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پہلی بار میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. دوسری بار 2 بار اس کی پریکٹس کریں گے. ترجمہ کریے. تابا، تابو، تبتا، تبتم، تبتو، تبنا، یتوبو، یتوبونا،
تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو تب توبو لا تتوب لا تتوبو تائب داش توبہ هو تاب هي هو يتوب هي تتوب. دوسری سائیکل میں آپ اور ہم صرف عربی بولیں گے. تابا تابو تبتا تبتم تبتو تبنا یتوبو یتوبونا تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو تب توبو لا تتب لا تتوبو تائب داش توبہ هو تاب هي هو يتوب هي. توبہ کی گردان کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ساتھ میں توبہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ ہم, تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اللہم اجعلنا من التائبین. تابا تابو تبتا تبتم تبتو تبنا یتوبو یتوبونا تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو تب توبو لا تتب لا تتوبو تائب داش توبہ هو تاب هي هو يتوب هي. ایک بار ساتھ میں آہستہ بولوں گا, آپ سے بولیں گے. تابا تابو تبتا تبتم تبتو تبنا تتوبو یتوبونا تتوبو تتوبونا اتوبو نتوبو تب توبو لا تتب لا تتوبو تائب داش توبہ هو تاب هي هو يتوب هي. دوسرا ہے ماتا. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے انشاءاللہ. چلیے تو مرا وہ سب مرے, ایسے ترجمہ ہے اس کا. میں ایک بار عربی بولوں گا, آپ اس کا ترجمہ کریں گے, بعد میں آپ اور ہم دونوں عربی کریں گے. ماتا ماتو متا متم متو متنا یموتو یموتونا تموتو تموتونا اموتو. روزانہ سونے کے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم بسمک اموتو. یہ اور بات ہے کہ مرنا کس کو دیکھ میں اٹھ کے بتاتا ہوں کل صبح میں, ایسا رویہ ہمارا ہو گیا ہے. اموتو نموتو مت موتو لا تمت لا تموتو میت داش موت هو مات هي هو يموت هي. لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ضرور مریں گے انشاءاللہ لیکن اسلام پر. چلیے بسم اللہ. ماتا ماتو متا متم متو متنا یموتو یموتونا تموتو تموتونا اموتو نموتو مت موتو لا تمت لا تموتو میت داش موت هو مات هي هو يموت هي. اور ایک بار ماتا ماتو متا متم متو متنا یموتو یموتونا تموتو تموتونا اموتو نموتو مت موتو لا تمت لا تموتو میت داش موت هو مات هي هو يموت هي. زادہ یزیدو یعنی اس نے زیادہ کیا. ترجمہ کریے. زادہ زادو زدتا زدتم زدتو زدنا
یزیدو یزیدونا تزیدو تزیدونا ازیدو نزیدو زد زیدو لا تزد لا تزیدو زائد مزید زیادہ ہوا زادہ ہی ہو یزیدو ہی دوسری بار اونلی ان عربک صرف قلب نہیں کریں گے زادہ زادو زدتا زدتم زدتو زدنا یزیدو یزیدونا تزیدو تزیدونا ازیدو نزیدو زد زیدو لا تزد لا تزیدو زائد مزید زیادہ هو زادہ ہی هو یزید ہی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت اچھا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ. آگے ہم چلتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف اور یہ بھی ایک ریویژن ہے. پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا دماغ پاورفل ہے اور اس میں جتنی بجلیاں چمکائیں گے ہم اتنا ہی اچھا رہے گا. ہم پھر سے ایک اور نقطۂ تعلیم کو دہرائیں کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں ایک طرح سے, ایک ہے لیفٹ برین اور دوسرا ہے رائٹ برین. اگر ہم صرف اس طرح الفاظ معانی رٹتے جائیں گے زیادہ اس نے زیادہ کیا ماتا و مرا تو اتنا اچھا یاد نہیں ہوں گے جتنا اگر ہم تصور کو, جذبات کو, احساسات کو, سائز کو, کلر کو جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. اسپیس کو تو اس کو جو ہے آپ ضرور استعمال کیجئے, بڑا اور رنگین سوچئے. اور اسی طرح ہم کہیں گے خاص کر جب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھیے تو ایک خاص سٹیٹس, ایک خاص حال پیدا ہوگا ذہن میں, دل میں, جس کی وجہ سے اس کی طرف توجہ و ترکیز یہ اچھی ہوگی. اس کے نتیجے میں تعلیم بھی اچھی ہوگی. معانی پر غور کیجئے, تصور کا استعمال کیجئے. خوف اور حیبت اور محبت اور عظمت اور عاجزی ان کے یہ ساری چیزیں آپ اگر استعمال کریں گے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ سیکھنا آپ کا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ بھی ہم نے کہا تھا ایک تحقیق کے مطابق کہ کتنا یاد رہتا ہے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں, 35% جو ہم سنتے ہیں, 50% جو ہم دیکھتے ہیں اور 60% جو ہم کہتے ہیں اور 75% جو ہم کرتے ہیں اور 95% جو ہم سب کرتے ہیں, یعنی پڑھتے, سنتے, دیکھتے, کہتے اور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا الذی علم بالقلم, تو لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. اقرا اقرا اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا. سوچیے آپ, علم کی بہت اہمیت ہے. رب زدنی علما بار بار کہنا, ہم کو علم کے سارے وسائل استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ قرآن کی تعلیم کا یہ سفر بہت ہی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ناظرین آپ سے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. نیت کیجئے کہ اس سفر کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے, اگلے پروگرام میں ضرور حاضر ہوں گے. نیت کا اجر فوری دے دیتا ہے اللہ تعالی, اس لیے نیت کو کرنا مت بھولیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كالحجارة قسوة فإذا